آج کل آن لائن ایک ایسی تھیوری گردش کر رہی ہے جو کینسر کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ تو آئیے گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی سوچ آخر ہے کیا اور اس کے پیچھے کیا دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور اس تھیوری کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ مالیکیولر سطح پر کینسر دراصل ایک پیراسائٹ ہے، یعنی یہ صرف خلیوں کی بے قابو تقسیم نہیں، بلکہ یہ ایک طفیلیے کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے جسم کے وسائل کو استعمال کر کے خود کو پھیلاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی نظریے سے جڑا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ کیڑے مارنے والی ایک انتہائی سستی دوا، سوچیں صرف $5 کی دوا، سٹیج 4 کینسر کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے نا؟ اچھا، اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے۔ تو ماخذ ایک بہت ہی تشویشناک اعداد و شمار سامنے رکھتا ہے۔ پچھلے صرف 30 سالوں میں نوجوانوں میں کینسر کے کیسز میں 79% کا اضافہ ہوا ہے۔ 79%! یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر نئے طریقے سے سوچنے کی کتنی شدت ضرورت ہے۔ تو اس نظریے کی سائنسی بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تقریباً 100 سال پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسی دریافت کی طرف جو ہمیں بتاتی ہے کہ کینسر کے خلیے آخر اپنی توانائی کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں واربرگ ایفیکٹ۔ یہاں پر دیکھیں، سارا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک نارمل صحت مند خلیہ وہ توانائی کے لیے 36 یونٹ بناتا ہے، بہت ایفیشنٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف کینسر کا خلیہ وہ ایک بہت ہی پرانے اور فضول طریقے پر انحصار کرتا ہے جسے گلائکولائسس کہتے ہیں، اور اس سے اسے کتنی توانائی ملتی ہے؟ صرف 2 یونٹ۔ تو یہ گلائکولیسس آخر ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ توانائی بنانے کا ایک بہت ہی قدیم طریقہ ہے، اتنا قدیم کہ اسے بیکٹیریا اور فنگس جیسے جاندار استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اتنا غیر مؤثر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینسر کے خلیوں کو زندہ رہنے کے لیے بے تحاشا بہت ہی زیادہ شوگر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، اس کا ثبوت ہمیں روزمرہ کی میڈیکل پریکٹس میں بھی ملتا ہے۔ PET سکینز میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ وہ جسم میں تابکار شوگر ڈالتے ہیں، اور کیونکہ کینسر کے خلیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح شوگر پر چھپٹتے ہیں، وہ سکین پر ایک دم روشن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو کینسر اور پیراسائٹس کا تعلق کہاں سے آیا؟ ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں اپنی بقا کے لیے بالکل ایک جیسے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 3 مشترکہ حکمت عملیاں ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ 3 چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں۔ پہلی، دونوں تیزی سے پھیلنے کے لیے ایک اندرونی ڈھانچہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری، دونوں ہمارے مدافعتی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسے دھوکہ دیتے ہیں تاکہ وہ حملہ نہ کرے۔ اور تیسری، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، دونوں ایندھن کے لیے ایک ہی قدیم سسٹم یعنی گلائکولیسس پر چلتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ ایک جیسا ہے تو کیا حل بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یہیں سے یہ نظریہ اپنے حل والے حصے کی طرف آتا ہے، یعنی کیسے عام پیراسائٹس کو مارنے والی دوائیں ان مشترکہ کمزوریوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ دوائیں مبینہ طور پر ایک ساتھ تینوں محاذوں پر کام کرتی ہیں۔ ایک طرف یہ کینسر کے اندرونی ڈھانچے کو توڑ دیتی ہیں، دوسری طرف یہ کینسر کے اس سگنل کو بند کر دیتی ہیں جو مدافعتی نظام سے کہتا ہے کہ مجھے مت مارو، تاکہ ہمارا اپنا جسم اسے پہچان کر ختم کر سکے۔ اور تیسری، یہ اس کے فیول سسٹم یعنی گلائکولائسس کو ہی بلاک کر دیتی ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں تینوں سسٹم ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جن دواؤں اور جڑی بوٹیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے ان میں کچھ نام یہ ہیں: فینبینڈازول، آئیورمیکٹن، اور کچھ قدرتی چیزیں بھی ہیں جیسے ورم ووڈ، سیاہ اخروٹ کا چھلکا اور لونگ۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب اتنا سیدھا اور مؤثر ہے تو یہ مین سٹریم میڈیسن کا حصہ کیوں نہیں؟ اس پر ہر طرف بات کیوں نہیں ہو رہی؟ ماخذ اس کی بھی کچھ وجوہات بتاتا ہے، اور وجوہات زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ہیں۔ دیکھیں، ان دواؤں کے پیٹنٹ کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ان پر اربوں ڈالر کے کلینکل ٹرائلز کروانے میں کوئی مالی فائدہ نظر نہیں آتا، اسی لیے جو بھی تھوڑی بہت تحقیق ہو رہی ہے وہ چھوٹی لیبز تک محدود ہے۔ اس طرح کے ثبوت کی ایک مثال دیکھیں۔ ماخذ نے فینبینڈازول پر ایک تحقیق کا حوالہ دیا ہے جس کے نتائج واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اس تحقیق میں جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان میں سے 100% زندہ بچ گئے، جبکہ جن کا علاج نہیں کیا گیا ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، 0۔
لیکن یہ پورا نظریہ صرف دواؤں کے گرد نہیں گھومتا۔ ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ کینسر کے خلاف ہمارا سب سے بڑا اور حتمی ہتھیار ہمارا اپنا مدافعتی نظام ہی ہے، خاص طور پر ہمارے کلر ٹی سیلز اور نیچرل کلر سیلز۔ اور اپنے مدافعتی نظام کو طاقتور بنانے کے لیے ماخذ 4 بنیادی ستونوں کی بات کرتا ہے، جس میں وٹامن ڈی کی صحیح مقدار، وقفے سے فاقہ کرنا، گہری اور پوری نیند لینا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا۔ تو یہ ایک مکمل پیکج ہے، دوا کے ساتھ ساتھ جسم کی قدرتی طاقت کو بڑھانا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ کیڑوں کو مارنے والی ایک سادہ سی سستی دوا کینسر کے بارے میں ہماری دہائیوں پرانی سمجھ کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقینی طور پر مزید گہری تحقیق اور غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے۔